السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں، انٹرنیشنلی بہت زیادہ امپورٹنٹ چل رہی ہیں، اور اوبیسلی پاکستان کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ بھی کافی سیریس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے تو ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کل ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ آئی سی سی جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہے ہیں۔ وہ کیوں لگانے جا رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جو اپیل ہے، آئی سی سی نے، انہوں نے پابندی لگا دی تھی، وارنٹ جاری کر دیے تھے نیتن یاہو کے۔ اب اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ان کی جو ججز وغیرہ، ان کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ٹریول کی بھی پابندیاں لگانے کا بھی ان کا پلان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ نے جو غزہ کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کی جو ریوربریشنز ہیں وہ ابھی تک آ رہی ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے مختلف لوگوں نے، لیکن ٹرمپ نے پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ وہ اس کو بہت اچھی جگہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس میں بہت زبردست قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ جو ولسن جو ہے، جو کانگریس مین ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر ٹویٹ کیا ہے اور ایک لیٹر لکھا ہے صدر پاکستان، اور اس میں ایڈریس کیا گیا ہے ان کو اور وزیر اعظم کو، اور خاص طور پہ آرمی چیف صاحب کو بھی نام لے کے انہوں نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ اس کا بھی ذرا تجزیہ کرتے ہیں، کیا صورتحال چل رہی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر جو مینار پاکستان کا جلسہ وغیرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کی صورتحال چل رہی ہے، انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس کی بھی ابھی تک ارتعاش جو ہے وہ فیل کیا جا رہا ہے۔ تو تمام امور پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب، سابق سفیر پاکستان۔ ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم غوری صاحب۔ وعلیکم السلام کسان صاحب۔ بہت شکریہ غوری صاحب۔ میرے خیال تھوڑا سا ٹو اسٹارٹ ود انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ جو آئی سی سی کے اوپر پابندیاں لگانے کا ان کا پلان ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ یہ تو اس کو پورے کے پورے کورٹ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی مترادف نہیں ہے جی؟ جی ہاں، یہ تو ٹرمپ کی جو شخصیت ہے، ان کے کردار کا جو نمایاں پہلو ہے وہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے، ٹرمپ کے متعلق عام یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی فطرت میں سب سے نمایاں، سب سے اجاگر جو پہلو ہے وہ ہے بلینگ کا، وہ جسے ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں دادا گیری۔ تو دادا گیری وہ جتا رہے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کسانہ صاحب کہ وہ شخص جو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی صدارت کے منصب پر فائز ہے، وہ اس طرح کی احمقانہ بچکانہ باتیں کر رہا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کو اور دنیا کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں کل کسی پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے، دنیا کو معلوم تھا ان کے دوبارہ منصب صدارت پر فائز ہونے سے پہلے کہ یہ شخص کس کردار، کس شخصیت کا مالک ہے۔ لیکن وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ چور کو نہ پکڑو، چور کی ماں کو پکڑو، تو اصل مورد الزام اگر ہیں تو وہ امریکہ کے عوام ہیں، امریکہ کے وہ جمہور ہیں جنہوں نے واضح اکثریت سے ایسے شخص کو دوبارہ اپنی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جس دن سے وہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے امریکہ کو اس سمت میں لے جانے کا منصوبہ پیش کر دیا ہے جیسا امریکہ نے پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو اور آپ کے توسط سے میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن کی تحریک پر اس دور کی عالمی تنظیم نے جنم لیا تھا جس کو لیگ آف نیشنز کہا جاتا تھا۔ لیکن امریکی سینٹ نے وہ امریکہ کی اس میں رکنیت کی توثیق ہی نہیں کی۔ تو ٹرمپ بھی امریکہ کو اس سمت میں لے جا رہے ہیں جہاں امریکہ دنیا کے سے کٹ کے رہ جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا ہے اب تک، ان کے اقدامات کیا ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے اپنے ملک کو نکال دیا۔
پھر اس کے بعد انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کاؤنسل سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، اور وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے خلاف پابندیاں لگانا چاہ رہے ہیں، جس کا امریکہ رکن نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں اس عالمی عدالت کے اراکین نہیں ہیں، جبکہ دنیا کے 125 ممالک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے رکن ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اس منصوبے پر عمل کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اس سمت میں لے جائیں جہاں امریکہ دنیا کے لیے اچھوت بن کر رہ جائے۔ دوسرے، ان کی پالیسیوں کا، ان کے اقدامات کا لب لباب یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے صہیونی ایجنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ جو انہوں نے عجیب و غریب تماشا کھڑا کیا ہے، شگوفہ پھوڑا ہے غزہ کے حوالے سے کہ غزہ کے 23 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور وہ غزہ میں، دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کا ماضی یہ ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر نہیں پیشہ ہے۔ ان کے باپ بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تھے، اور انہوں نے بھی زندگی بھر یہی کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ریالٹی شو بھی کیا کرتے تھے ٹیلی ویژن پر۔ تو اپنی صدارت میں انہوں نے دونوں پیشوں کو ملا دیا ہے، اور وہ غزہ کو دیکھ رہے ہیں ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کی نظر سے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ کا بہترین موسم ہے، ساحل سمندر پر ہے، وہاں تو اس کو بقول ان کے وہ مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ کے ریویرا میں بدل سکتے ہیں۔ جی ہاں، ریویرا۔ ان کو انسانی حقوق کا کوئی احترام نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس شخص کے قول و فعل میں انسانی حقوق کے احترام کی۔ انہیں فلسطینی ان کی نظر میں کوئی شے نہیں رکھتے، کوئی حقیقت نہیں رکھتے، کوئی وجود نہیں رکھتے۔ وہ ان سب کو وہاں سے نکال کر اور اس کو ایک ریزورٹ کے طور پر غزہ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غوری صاحب جو انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے پرنس ترکی الفیصل نے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے بھی بڑی اس میں تفصیل سے ان کو بتایا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں غزہ کو۔ یہ غزہ جو ہے یہ لوگوں کی رہائش گاہ ہے، لوگوں کو رہائش گاہیں تباہ کر دی گئی ہیں تو وہ خود بنا لیں گے ان کو۔ نہیں، لوگوں کا وطن ہے، فلسطینیوں کا وطن ہے، ظاہر ہے۔ اور ترکی الفیصل نے اپنے خط میں ٹرمپ کو یاد دلایا ہے کہ یہ جو غزہ کے 23 لاکھ فلسطینی، بلکہ میں ایسے کرتا ہوں، میں آپ کو ایک ان کا پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ the Palestinian people are not illegal immigrants to be deported to other lands. وہی میں the lands are their lands and the houses that Israel destroyed are their homes and they will rebuild them as they have done after previous Israeli onslaughts on them. جی، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب جو امریکہ کے حلیف قریبی عرب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا جو یہ رد عمل ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے اس احمقانہ رویے نے، اس احمقانہ بیان نے عرب دنیا میں کیا کھلبلی مچا دی ہے۔ اور ترکی الفیصل نے جو خط لکھا ہے، میں ان کو داد دیتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے جو ان کے بلند قامت والد نے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1973 میں جو پہلا آئل ایمبارگو لگایا تھا وہ مرک فیصل نے لگایا تھا، اور اس نے مغرب کو یہ سبق سکھایا تھا کہ دیکھو تمہاری معیشتیں، تمہاری اقتصادیات کتنے مرہون منت ہیں، اور کس طرح سے ان کو زیر بار کیا جا سکتا ہے۔
एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। लेकिन जिस इसमें गौरी साहब एक चीज़ जो थी वो बड़ी मिसिंग थी, उसमें हमने देखा कि पूरी दुनिया से इसके ऊपर क्रिटिसिज़्म आया, बहुत लोगों ने इसको कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा देर की और 2 दिन इंतज़ार किया और फिर जी, भी जो एक बड़ा ही होम्योपैथिक किस्म का स्टेट डिपार्टमेंट अपना हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसका जो उसके जो स्पोक्समैन हैं, उनका मैसेज आया और उन्होंने कहा जी कि बड़ा मतलब कोई उन्होंने ना कंडेम किया इसको, ना उन्होंने कोई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा जी कि हमारा जो स्टैंड है फ़लस्तीन के ऊपर बड़ा क्लियर है और ये है, वो है। तो ये क्या पाकिस्तान क्या इतना डर क्यों रहा है? कोई बात नहीं नहीं, करते? लेकिन अब ये अभी जो बयान आया है, जो ताज़ा बयान आया है, हाँ। वो उसमें साफ कहा गया, उसका हवाला दिया गया है हुँ, कि ट्रंप ने जो ये बयान दिया है, ये इंतहाई खतरनाक मंसूबा है और फ़लस्तीनियों के हुकूक पर एक तरह से ये डाका डाका है। डालने वाली बात हुँ, है। हुँ, इसलिए कि और याद दिलाया गया है कि फ़लस्तीन के मसले का जो वाहिद हल है, वो 2 रियासतें, 2 रियासती मंसूबे में है। इसलिए कि फ़लस्तीनियों का हक है, उनको तमाम तर हक हासिल है, जिस तरह दुनिया के और लोगों को हक हासिल है कि वो अपनी रियासत, अपनी आज़ाद मुमलिकत में रहें। और तुर्की अल फैसल ने भी अपने खत में याद यही लिखा। दिलाया है ट्रंप को कि इससे कम किसी बात पे समझौता नहीं हो सकता कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम की जाए, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम। हाँ। अच्छा, दूसरी दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, एक तो ये है कि चाइना के हवाले से भी मैंने पूछना है, क्योंकि आपका चाइना के साथ भी एक गहरा ताल्लुक रहा है। एक तो वो बताएँ कि जो ज़रदारी साहब गए हुए थे वहाँ पे, वो दौरा उनके जो हुआ है उसमें मोहसिन नकवी भी साथ उनके शामिल थे। क्या मोहसिन नकवी का जाना जो था ये क्लैरिफ़ाई करने के लिए गए थे वो वहाँ पे कि जो इन्होंने वाशिंगटन में जाके बातें की, मुख़्तलिफ़ एंटी चाइना लोगों से मुलाकातें की, क्या ये उसकी वजह से गए हैं साथ? और वैसे ओवरऑल दौरा जो है वो कैसा रहा आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, ये तो ज़बरदस्ती का दौरा था और बल्कि मैं कल देख रहा था कि चीन का सबसे बड़ा अखबार है, या उसने जरदारी साहब के दौरे का अलग से कोई रिपोर्टिंग नहीं की, कोई खबर नहीं लगाई, हुँ, बल्कि ये कहा कि चीन के सदर शी शी जिनपिंग की जिनपिंग। ने मुलाकात की है किर्गिज़स्तान और पाकिस्तान के सदूर से। हुँ, तो उन्होंने किर्गिस्तान, जो एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी मुश्किल हाँ, से 4-5 मिलियन के करीब है, उसके उसके बराबर खड़ा कर गई। दौरे को पाकिस्तान के सदर के दौरे से मुंसलिक कर दिया गया है, नफी कर दिया गया है। तो इससे हाँ, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चीन जो हमारा सबसे बाएतबार, मोतमिद और वफादार पड़ोसी है, जिसने हमारा बड़े कड़े वक्तों में साथ दिया है, बार बार साथ दिया हाँ, है। हाँ, और मैं वसूख से कह सकता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है वहाँ का, कि हुँ, चीनी आपके साथ ताउन में जितने मुखलिस हैं, दुनिया का और कोई भी नहीं कोई है, और और कोई। मुल्क नहीं है। लेकिन अच्छा, हम दूसरी तरफ उन चीनियों को भी मायूस किया। हाँ, हाँ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर का मामला है, अभी आपने देखा कि 5 फरवरी गुज़रा है, उसपे भी हमने देखा कि कोई ख़ास जो एक्टिविटी होती है, जो मोबिलाइज़ेशन होती है या कौम को साथ लेके चलने वाली बातें होती हैं, वो हमने नहीं देखी। हमने सिर्फ़ एक एक बयान जो है आर्मी चीफ़ साहब का वो ज़रूर देखा है कि उन्होंने कहा जी कि कश्मीर की खातिर हम मज़ीद 10 जंगें भी लड़ने को तैयार हैं वो और रिवायती बयान है खजाना साहब, वो रिवायती बयान जो हर साल हुँ, जारी हो जाता है। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई गर्मी नहीं थी, कोई हरारत नहीं थी। किसी तरह से ये अंदाजा नहीं होता कि पाकिस्तान का एक तरफ तो दावा ये है कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर नामुकम्मल है। नामुकम्मल है। हुँ, पाकिस्तान नामुकम्मल है जब तक कश्मीर उसके साथ शामिल ना हो जाए। दूसरी तरफ जो कश्मीरियों की आज़ादी की मुहिम में सब एक संगे मील की हैसियत रखता है या 5 फरवरी, उसमें हमने एक ऐसा ही बयान दे दिया जो रिवायती बयान है जी। जिसकी कोई अहमियत नहीं।
تو have we given up on کشمیر جی؟ کیا جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے کہ شاید ہم نے گیو اپ کر دیا ہے، کیا یہ بات درست ہے آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ بالکل یہ لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارے جو قیادت ہے، خاص طور پہ عسکری قیادت جو پہلے پیش رہا کرتی تھی کشمیر کے معاملے میں، وہ اب انتہائی سرد مہری کا رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ نے تو کیا کیا تھا کہ وہ ہم نہیں کشمیر، لڑ سکتے۔ ہاں، کشمیر کی موجودہ تقسیم کو منظور کر لیا جائے، اور وہ بلکہ انہوں نے تو نریندر مودی کو اپنی طرف سے خود ہی مدعو کر دیا تھا، جبکہ دفتر خارجہ کو کانوں کان خبر نہیں پتہ تھی بھی نہیں تھا، کہ وہ نریندر مودی پاکستان کا دورہ کرنے والے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ٹینکوں کو زنگ بھی لگ گیا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے ان کو وہ تو تو سب کہتے تھے کہ ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ ہندوستان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جب اچھا، دوسری طرف ہم دیکھ لیں، دوسری طرف غوری صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا پچھلے دنوں میں، وہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو خط تھا جس میں انہوں نے تمام الز جو تھیں وہ اس میں بیان کی تھیں، اور فوج سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی بیرکس میں واپس چلے جائیں تو معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی گماشتے ہیں انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک نیا بیانیہ شروع کیا کہ جی یہ تو خط جو تھا یہ تو آرمی چیف صاحب کو ملا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے چونکہ انہیں ملا نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس کا جواب کیا دینا ہے۔ حالانکہ جو اوپن لیٹر ہے، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اوپن لیٹر جو ہوتا ہے وہ تو اوپن لیٹر ہوتا ہے، وہ کسی کو ایڈریس لکھ کے کسی کے گھر تو نہیں بھیجا جاتا نا۔ اب اگر کوئی پڑھنے سے نابلد ہے یا پڑھنا نہیں چاہتا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کسانہ صاحب کہ ہماری عسکری قیادت میں کتنی ہٹ دھرمی ہے۔ اور میں کل کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہٹ دھرمی وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے وہ تو اپنے رویے نہیں کا ہوتا۔ پریشانی کرتا رہتا ہے، لیکن جاہل ہے جو ایک بات پہ اڑ جاتا ہے اور وہاں سے بالکل ہلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی وہ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ نے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے وہاں آرمی چیف سے بھی ملاقات کی، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے بہت واضح واشگاف الفاظ میں بتا دیا کہ دیکھیے آپ کی برآمدات کو یورپین یونین نے 2014 میں جو سہولت دی تھی جی پی ایس پلس کے نام سے، اس پر نظر ثانی ہونے والی ہے جون میں، اور آپ اس خام خیالی میں مت رہیے کہ آپ کو یہ سہولت ہمیشہ حاصل رہے گی۔ اور انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو پامالی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے، شہریوں کے حقوق کو جس طرح سے بے دست و پا کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے حوالہ دیا کہ سیولینز کا جو ملٹری مقدمات ہو رہے ہیں، ٹرائل ہو رہا ہے، وہاں سے ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، تو یہ ان انٹرنیشنل کنونشنز کی خلاف ورزی ہے، واضح صریح خلاف ورزی ہے جن پر پاکستان دستخط کر چکا ہے۔ تو آپ دیکھیے، لیکن ان کے وہاں ہوتے ہوئے ان کے اس آگاہی، اس الرٹ کرنے کے باوجود ان کے قیام اسلام آباد کے دوران وہ کالا قانون لایا گیا پیکا کے حوالے سے، جس میں سوشل میڈیا پر قدغنیں لگانے کی منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ اب آپ سوچئے کہ پاکستان کو جی پی ایس پلس کے تحت یورپین یونین کے ممالک میں جو سہولت حاصل ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو گارمنٹس کی برآمدات ہے وہ ان میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر
آپ سے یہ ملک یہ سہولت واپس لے لی جاتی ہے تو آپ کی برآمدات کا کیا حشر ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ اور شاید اسی وجہ سے جو پیکا وغیرہ کے قوانین ہیں اور جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، انہی امور کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو پریشر پڑ رہا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں امریکہ کے اندر، اب وہاں سے بھی پریشر آنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ بار بار جو کانگریس مین جو ولسن ہے، یہ آلموسٹ ڈیلی 1-2 دن کے وقفے کے بعد وہ یہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں فری عمران خان کا. آج بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ گریٹفل ٹو سینڈ دس لیٹر ٹوڈے جی to the political and military leaders of Pakistan to free Imran Khan. I will also be engaging the Trump administration on this issue. US-Pakistan relations are strongest when Pakistan is democratic. Free Imran Khan. اب یہ جو لیٹر ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر آپ دیکھیے گا کہ یہ بیسیکلی جو لیٹر ہے اس میں انہوں نے ایڈریس کیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور چیف آف اسٹاف آرمی اسٹاف آف دی آرمڈ فورسز سید عاصم منیر احمد شاہ. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ a strong US Pakistan relationship is in the national interest of both our countries. In the over 75 years of bilateral relations between the US and Pakistan, our relationship has been strongest when Pakistan embraces its democratic ideals of rule of law. I write with regard to the unjust detention of the former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. I have many disagreements with Mr. Khan, particularly his stance in support of the Chinese Communist Party and war criminal Putin. However, democracy cannot work if political opponents are unjustly detained on politicized charges rather than defeated in the ballot box. I urge Pakistan to uphold democratic institutions, human rights, and the rule of law, and respect the fundamental guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly, and freedom of speech of the people of Pakistan. I urge Pakistan to free Imran Khan. Such a step would be a major step towards strengthening US-Pakistan relations. یہ جی وہ انہوں نے سائن کیا ہے، اور یہ بیسیکلی آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ امپورٹنٹ آدمی ہیں. یہ جو ریپبلکن پارٹی کی جو پالیسی کمیٹی ہے اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ کافی ووکل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کچھ امپیکٹ بھی پڑے گا؟ پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھتا تو اثر ان پر ہے جو اثر قبول کرنے کو آمادہ تیار. آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں، آپ کے جو رولنگ ایلیٹ ہے، آپ کی جو اشرافیہ ہے، وہ تو اپنے رویوں سے، اپنی پالیسیوں سے دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو، تم ہم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن ہم جاگنے والے نہیں ہیں. دیکھیے یہ لوگ جو آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں. اس لیے کہ وہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، جس سمت میں جا رہے ہیں، وہ تباہی کا راستہ ہے. وہ آپ کو اس کھڈ بھی گرا دے گا جہاں سے آپ نکل نہیں پائیں گے، آپ کو اس غار میں بند کر دے گا جس کے سرے پر روشنی کی کوئی کرن آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن ہمارا رویہ تو یہ ہے، بلکہ بہت سے فاطر العقل لوگ یہ کہتے ہوئے میں نے سنے ہیں کہ امریکہ کون ہوتا ہے یا یورپین یونین کون ہوتی ہے ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی کرنے والی، ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے والی. تو میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو. تم دنیا کے سامنے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں ہمیشہ کشکول گدائی رہتا ہے، بھیک کا پیالہ رکھتا ہے، اور بھیک مانگنے والے کبھی دینے والے کی نظر سے نظر ملا کے بات نہیں کر سکتے. لیکن کیا کیا جائے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے حکمراں ہیں، وہ چاہے وردی میں ہو چاہے وردی کے بغیر ہو، سویلین کلوتھس میں ہو، وہ یہ سوچ چکے ہیں کہ ان کا حلبہ مانڈا سلامت رہے، باقی قوم ملک جائے جہنم میں. صحیح بات ہے، لگتا یوں ہی ہے کہ ان کا یہی پلان ہے. اور خاص طور پہ یہ جو مینار پاکستان پہ جلسے کی انہوں نے درخواست کی تھی، وہ ابھی تک جو ہے وہ ڈیلی ڈیلنگ کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے.
नहीं और वो नहीं कहते हैं जी इनकार कि वहाँ कर पे दिया बड़े है। मैं भी हाँ, डॉन में पढ़ रहा था हाँ, कि हाँ, हाँ, लाहौर के डीसी ने इनकार इजाजत कर दिया। से इनकार कर दिया है और वही वही उज्र पेश किया है सलामती का, सिक्योरिटी का। वाह, सोचिए पता नहीं कौन सी सलामती है। कि आपको अपने लोगों से खाइफ है, आप अपने लोगों से खाइफ है। और हाँ, ये इससे अंदाजा होता है कि दिलों में कितने चोर हैं। हाय दिलों में हाय। चोर होता है ना, वो डर और खौफ वहीं होता है जहां आप सच्चाई पर ना खड़े हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसमें जो इमरान खान के पास अब चॉइस क्या होगी? क्या वो जलसा नहीं ना होगा तो फिर वो क्या करेंगे? पीटीआई जो है वो फिर हंगामों पे आएगी, क्या होगा? मतलब पाकिस्तान में एक केओटिक जो सिचुएशन है, उसको आप देखिए खत्म होता हुआ देख रहे हैं? कसाना साहब, नहीं मुझे तो बल्कि और ज्यादा खलफिशार में देख रहा हूँ। हुँ, इसलिए कि हुकूमत अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है। वो किसी किस्म की अपने रवैये में लचक पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, और वो अ, इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को मजबूर कर रही है कि वो तसादुम का रास्ता इख्तियार करे। अब आप ये तसादुम का मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोग हथियार लेके मुसल्ला होकर सड़कों पे निकल आए, नहीं। या उनके पास हथियार है। देखिए, वो जिसे गांधी जी ने सत्याग्रह का उन्वान दिया था, और उन्होंने अपने किरदार से साबित किया कि सत्याग्रह बड़ी से बड़ी ताकत को उस घुटनों पर झुका सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए अब जो जो पॉलिसी का उनसर बाकी बचता है वो यही है कि वो मुल्कगीर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करें। इसमें जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा और इसमें जो है वो पहले भी वो इशारा कर चुके हुए हैं। अच्छा इसमें गौरी साहब आखिर में सिर्फ मैं चाहूँगा कि ये जो आपने भी वो खबर सुनी होगी कि हसीना वाजेद जो हैं बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनके घर को बुलडोज़ कर दिया गया है एक बार फिर जी, वहाँ पे बहुत बड़े हजूम जो हैं, वो वहाँ पे उनके घर में गए, उन्होंने कहा था कि वो तकरीर ना करें, लेकिन उन्होंने फिर भी तकरीर इन डिफायंस की है और जैसे ही उन्होंने तकरीर शुरू किया तो लोग वहाँ पे उनके घर पे पहुँच गए और उस घर को उन्होंने बिल्कुल गट कर दिया आग और लगा दी, उसको बुलडोज हाँ, कर दिया। बल्कि मैं हाँ, देख रहा था वीडियो हाँ। कि शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर वहां लगी हुई थी, बल्कि बाकायदा वो जो टाइल्स के जरिए से तस्वीर बनाई गई थी, उसको जी, किस जी। तरह से उन्होंने एक एक करके वो उसको मस्ख किया है, पामाल किया है। तो ये तो देखिए, बहुत ज़्यादा नफ़रत नज़र आ रही थी मुझे उसमें। हाँ नहीं, नफरत है इसलिए कि बांग्लादेश के अवाम में हुर्रियत का जज्बा है। हुँ, ये तो बदनसीबी हमारी है कि हमारे अवाम बेदार नहीं होते। वो उन पर कुछ भी कयामत गुजर जाए फिर भी वो बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये कौम ऐसी सोई हुई है कि अगर सूर भी फूंका जाएगा तब भी बेदार नहीं हो। ओए तो होए होए! ये आलम गफलत है जिससे वो जो हुक्मरां तबका है वो फायदा उठाता और उठा रहा है। इसलिए कि हमारी अस्करी क़यादत को जो ख़ास तौर पे मुझे यकीन है कि उन्हें यकीन कामिल है कि वो कुछ भी कर लें। और देखिए, 26 नवंबर को जिस तरह से कत्लेआम किया गया है इस्लामाबाद के कल्ब में, हाँ, इस्लामाबाद की डी चौक में, और उसके बाद भी मुल्कगीर कोई रद्द अमल ऐसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बांग्लादेश के हुर्रियत पसंद अवाम ने आपको दिखा दिया और वो बार बार दिखा रहे हैं। ये कल बिल्कुल, जो बिल्कुल। उन्होंने हसीना वाजिद की तकरीर के जवाब में किया है, वो इससे अंदाजा होता है कि उनमें आज़ादी का जज्बा और अपने मुल्क की हिफाजत उस तरह से करने, अपने अपने इंसानी हकूक की हिफाजत करने का और अपने हमें जमहूरी हमसे ज़्यादा है। हकूक की हाँ, हिफाजत करने का जो जज्बा है, वो जज्बा हमारे बिल लोगों में, हमारे अवाम में बिल्कुल कहीं सही नहीं कहा। पाया।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गौरी साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। खुदा